بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ شب، آج کی یہ رات ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی شب ہے، اور یہ رات بڑی عظیم، بڑی بابرکت، بڑی پرنور، بڑی پرمسرت، اور ایک عہد اور ایگریمنٹ اور اہل بیت سے قریب ہونے کی رات ہے۔ اس امام کی زندگی سے آپ کو کیا کیا سبق ملتے ہیں، کیا کیا ہدیے ملتے ہیں، کیا کیا سوغاتیں ملتی ہیں، اور اس امام نے کس طرح تمہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکالا اور علم کی وادیوں میں لے جا کے کھڑا کیا، اور یزید اور یزیدیوں کے شر سے محفوظ کیا، اور تمہیں صحیح دین دیا، صحیح اسلام پہنچایا۔ اسی امام نے جہاں دین پہنچایا ہے وہیں ہمیں عزاداری جیسی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ جو عزاداری ہم اور آپ منا رہے ہیں یہ اسی امام کی دین ہے۔ اسی امام نے بتایا کہ عزاداری کرنی چاہیے، اس لیے کہ عزاداری کے ذریعے پورا دین محفوظ ہو جاتا ہے، پوری شریعت محفوظ ہو جاتی ہے، پورا اسلام محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس امام علیہ السلام کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، وہ بہت ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آخر تقریر میں وہ بیان کروں گا کہ کیا ہے۔ لیکن 5 شعبان سن 38 ہجری میں ہمارا یہ امام دنیا میں تشریف لایا ہے۔ 5 شعبان سن 38 ہجری، یعنی ہجرت کا 38واں سال تھا جب یہ امام دنیا میں تشریف لایا۔ 40 ہجری میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب اس دنیا سے تشریف لے گئے، لہٰذا آپ کی عمر جو ہے وہ اپنے دادا کے زمانے میں کل 2 سال کی تھی۔ یہ ہسٹری جو شروع میں آ گئے ہیں وہ محفوظ رکھیں کہ امام سجاد کی عمر جو ہے مولا علی کے سامنے کل 2 سال کی تھی، اس لیے کہ 38 ہجری میں یہ امام پیدا ہوا ہے اور 40 ہجری میں پہلا امام دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو امام سجاد کی عمر کتنی تھی مولا علی کے سامنے؟ کل 2 سال۔ اسی طرح پھر 10 سال امام حسن امام رہے، اور 50 ہجری میں امام حسن کو شہید کر دیا گیا، لہذا آپ اپنے چچا کی امامت میں یعنی امام حسن کی امامت میں امام سجاد نے 10 سال گزارے ہیں۔ 2 سال گزارے پہلے امام کی امامت میں اور 10 سال گزارے دوسرے امام کی امامت میں، اور واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں۔ سن 50 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں امامت آئی، اور پھر اپنے باپ کے ساتھ بھی کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال، یعنی 10 سال امام حسن کے ساتھ رہے، ان کی امامت میں رہے، اور 10 سال اپنے باپ کی امامت میں رہے، اور 2 سال اپنے دادا کی امامت میں رہے۔ تو اب ٹوٹل عمر کربلا کے میدان میں کتنی ہے وہ آپ خود حساب لگا لیں گے۔ ٹوٹل ایج کتنی ہے امام علیہ السلام کی؟ 22 سال۔ تو کل 22 سال کی عمر ہے امام سجاد کی کربلا کے میدان میں۔ یہ حساب میں آپ کو اس لیے یاد کرا رہا ہوں تاکہ کبھی آپ بھولیں نہیں اس بات کو۔ لہذا اس امام نے آپ کے لیے جو ورثہ چھوڑا ہے اس ایک ورثے کا نام ہے صحیفہ سجادیہ، جو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں تاریکیوں سے نکالنے کے لیے، ہمیں اچھا مسلمان اور مومن بنانے کے لیے، ہمیں صحیح انسان بنانے کے لیے، ہم اپنی فیملی میں کیسے رہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، ہم اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں، ہم اجتماع میں کیسے رہیں، جب چاروں طرف ظلم پھیل رہا ہو تو زندگی کیسے گزاریں،
جب طوفان اور زلزلے آ رہے ہوں تو زندگی کیسے گزاریں، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کون سی دعا پڑھیں، جب ظالم حاکم کے سامنے جا رہے ہوں تو کون سی دعا پڑھیں، جب رزق میں تنگی ہو رہی ہو تو کون سی دعا پڑھیں۔ یہ سارا تمہیں تمہارے امام نے بتایا ہے، لیکن ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم ایک شاعر کے شعر پہ زیادہ توجہ دے لیتے ہیں، ایک خطیب کے نکتے پہ زیادہ توجہ دے لیتے ہیں، ایک ناچنے والے اور ڈانسر کی بات پہ زیادہ توجہ دے لیتے ہیں، مگر ہم توجہ نہیں دیتے تو اپنے امام کی زندگی پہ توجہ نہیں دیتے۔ بعض لوگ تو مجلس اور محفل میں بھی اس لیے آ جاتے ہیں کہ تاکہ ہمیں کوئی دوسرا مسلمان نہ سمجھ لے۔ چلو بھائی، وقت تو پورا کرنا ہی ہے کسی طریقے سے، ہمیں ایسے مسلمان نہیں بننا، اس لیے کہ نہ تم شاعر کی اقتدا میں ہو، نہ کسی خطیب کی اقتدا میں ہو، نہ کسی مولوی کی اقتدا میں ہو، نہ کسی علامہ کی اقتدا میں ہو، آپ اس کے پیچھے چل رہے ہو جسے اللہ نے امام بنایا، تمہاری ہدایت کا انتظام کیا ہے، تو اس امام کے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ لہذا اس امام کی جو وراثتیں ہیں جو آپ کو عنایت فرمائی اس امام نے، اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس امام کا نام نامی آپ نے کبھی دیکھا؟ جب کسی دادا کے یہاں پوتا پیدا ہوتا ہے تو اس پوتے کا نام دادا کا نام نہیں رکھا جاتا، آپ نے دیکھا کبھی؟ اگر دادا مر گیا تو اس کے بعد بیٹا اپنے بیٹے کا نام دادا کے نام پہ رکھ لیتا ہے تاکہ میرے باپ کی یاد تازہ رہے۔ لیکن اگر باپ زندہ ہے اور پوتا باپ کے سامنے پیدا ہوا ہے تو اس پوتے کا نام اس دادا کے نام پر، آپ نے دیکھا کہیں ایسا ہوا ہو؟ نہیں، ہو بھی سکتا ہے، مطلب میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ایسے گھبرا کے نہ مجھے دیکھیے، تو مسئلہ میں بالکل سنجیدگی سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا اکثر نہیں ہوتا، اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ دادا کی زندگی میں پوتے کا نام دادا ہی کا نام رکھ دیا جائے۔ مثلا اگر دادا کا نام ناصر حسین ہے، بیٹے کا نام محمد حسین ہے، محمد حسین کے ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس کا آپ نے نام ناصر حسین رکھ دیا، حالانکہ دادا زندہ تھے، تو اس میں معاشرہ بھی برا ماننے لگتا ہے۔ ارے بھائی، آپ نے ابھی تو مرے بھی نہیں ہے بیچارے، یہ ابھی تو خود ہی اپنی تصویر آپ ہیں، یہ سمجھ رہے؟ تو آپ نے ان کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا۔ پوری کائنات میں میرے خیال میں یہ شرف ملا ہے سید سجاد کو کہ جو علی کے زمانے میں علی ہے، جو علی کے زمانے میں علی ہے۔ نام نامی کیا ہے آپ کے چوتھے امام کا؟ علی، علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا علی، تو نام رکھا امام نے علی۔ اچھا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا بھی نام علی، پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا بھی نام علی۔ اچھا، ادھر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ اور سارے بیٹوں کے نام علی۔ آپ ایسے رکھ سکتے ہیں کبھی؟ بیوی گھر میں نہیں بڑھنے دے گی تمہیں میاں، ہاں، ہم نہیں رکھ سکتے اپنے سب کے بچوں کے نام اس طریقے سے۔ ہمیں تو یہی نام پرانے لگنے لگے ہیں، اب نئے کے چکر میں آ گئے ہیں، ہم نیا چاہیے ہمیں۔ تو حسین ابن علی نے اپنے بچوں کے نام علی رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں نام علی رکھنا عیب بن گیا تھا اور دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی علی ابن ابی طالب سے کہ قوم اپنے بچوں کے نام علی نہیں رکھتی تھی، ڈرتے تھے، پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، بڑی ذلت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اس کو ستایا اور پریشان کیا جاتا تھا، تو اپنے باپ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے پوتے کا نام حسین نے علی رکھا کہ ایک علی جانے نہیں پائے گا، دوسرا علی پہلے ہی آ جائے گا۔ تم کیا میرے بابا کے نام کو مٹاؤ گے؟ میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے، چوتھے امام کو مروان راستے میں ملا اور اس نے کہا کیا ہو گیا تیرے باپ کو؟
سارے بچوں کے نام علی رکھ رہا ہے. اب کم سے کم یہ بات تو پتہ چل گئی کہ نام علی سے مروان جیسے چڑھتے ہیں. بس نام علی سے چڑھنے والوں کی لسٹ بھی ہے کہ کیسے کیسے لوگ چڑھتے ہیں ان سے. یا تو ابن زیاد نے اعتراض کیا نام علی پر، یا مروان نے اعتراض کیا، اور اس نے کہا تمہارے باپ کو کیا ہو گیا جو اپنے بچوں کا نام علی ہی علی رکھ رہا ہے. امام سجاد کچھ نہیں بولے، باپ سے جا کے کہا بابا حسین، اے میرے بابا سید الشہداء، آج مجھے ایک شخص ملا تھا، اس نے یہ کہا کہ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا، سب بچوں کے نام علی رکھتا جا رہا. تو ایک مرتبہ امام نے سنا بیٹا جب وہ کل مل جائے یا کہیں مل جائے، کبھی ملے، تو اس سے کہنا میرے بابا نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی عنایت کرے گا تو میں ان 100 بچوں کے نام اپنے باپ کے نام علی پہ رکھوں گا، تاکہ میرے باپ کا نام زندہ رہے. بھلا حسین کی زندگی میں اور علی کا نام مٹ جائے؟ ممکن نہیں ہے. تو لہذا امام سجاد کا نام رکھا گیا علی، علی نام رکھا گیا. آپ کی والدہ محترمہ کا نام جناب شہر بانو تھا. اب ہسٹری سنیے، آپ غور سے سنیے گا. جناب شہر بانو، جس کو فارسی میں کہا جاتا شاہ زنان، یعنی سیدۃ النساء، عورتوں کی سردار، یہ نام تھا آپ کا. خلیفہ وقت کے زمانے میں مسلمانوں میں جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی جنگ قوم سے ہوئی تو وہاں سے کچھ عورتیں اسیر کر کے لائی گئیں، اور یہ جو خاندان تھا پورا جس کی جناب شہر بانو تھی، یہ نوشیروان عادل کا خاندان تھا، بڑا خاندان تھا. رسول اسلام فخر کیا کرتے تھے کہ میں کسی جابر بادشاہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا. وہ عادل، نوشیروان عادل، نام ہی مشہور ہے نوشیروان عادل. اس کے زمانے میں تو ان کے یزد جرد ان کے باپ کا نام تھا جناب شہر بانو کے. جناب شہر بانو کا بیان ہے کہ جب مسلمانوں نے جنگ جیت لی اور ہمیں اسیر کر لیا گیا اور ہمیں دربار میں لے جا کے کھڑا کیا گیا، ایران کی رہنے والی تھی، سمجھ رہے؟ تو جب ہمیں وہاں کھڑا کر دیا گیا لائن میں لگا کے مسلمانوں کے دربار میں، تو میں نے فارسی میں کچھ کہا. جب کسی نے ہماری طرف نظر ڈالی تو میں نے فارسی میں کہا کہ کیسے لوگ ہیں یہ کہ جو نوشیروان عادل کی بیٹیوں پر غلط نظر ڈالنے کا ارادہ کر رہے ہیں. ان صاحب کی سمجھ میں فارسی آئی نہیں، سمجھ رہے؟ انہوں نے سمجھا یہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں. ادھر سے ابھی یہ ان کو سزا دینے ہی والے تھے کہ ادھر مولا علی دربار میں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے. انہوں نے جملہ کچھ اور کہا ہے، تم کچھ اور سمجھ رہے ہو. اسی لیے کہا گیا ہے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کی لینگویج جانتا ہو، ہر ایک کی زبان جانتا ہو. اسی لیے امامت کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر 1 کروڑ زبانیں بھی ہیں تو ہمارا امام ان ساری زبانوں کو جانتا. اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کو ساری لغتیں، ساری لینگویج، ساری زبانیں بتائیں، ورنہ اگر ایک بھی آدمی ایسا ہو گیا، ایک بھی قوم ایسی ہو گئی جس کی لینگویج امام نہیں جانتا تو پھر وہ آدمی امام نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ہے ہمارا. ہر زبان جانتا ہے امام، ہر چیز جانتا ہے. جتنی بھی زبانیں، تم چاہے جس زبان میں بول دو وہ امام بتا دے گا. حد یہ ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے کہا آپ کیسے لغتیں جانتے ہیں؟ امام نے کنکری اٹھائی، اپنے منہ میں رکھی، کہا اب تم منہ میں رکھ لے. اب جو اس نے منہ میں رکھی صحابی نے، تو اب جو بھی کوئی کہہ رہا تھا سارا اس کی سمجھ میں آتا چلا جا رہا تھا. یہ لعاب دہن کا اثر ہے امامت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہر لغت جانتا ہے، ہر زبان جانتا ہے.
وہ زبان نہیں جانتے تھے۔ مولا علی نے کہا تم سمجھ کچھ رہے ہو اور وہ کہہ کچھ نہیں ہے، اور جائز نہیں ہے بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا۔ انہوں نے کہا میں انہیں بیچنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا یہ بکیں گی نہیں، ان کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے اکرمو کل کریم، جو اپنی قوم میں عزت دار رہا ہو اگر وہ تمہارے پاس آ جائے تو اس کی عزت کرو۔ کتنا پیارا مذہب ہے اسلام، کتنا قیمتی مذہب ہے اسلام۔ اگر کوئی قوم میں عزت دار مشہور ہو، چاہے وہ کافروں ہی میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ دوسرے مذہب میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہارے سامنے وہ آ گیا ہے تو اس کی عزت تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کی حدیث ہے کہ کسی بھی قوم کا عزت دار آدمی ہو اس کی حقارت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جیسے ہی سنا انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا نہیں، ان کو عزت دی جائے، کیونکہ یہ شریف خواتین ہیں، اور ان کو عزت یہ دی جائے کہ جس سے یہ ارادہ کریں، جس کو یہ پسند کریں، جس پہ یہ ہاتھ رکھ دیں، جس کی طرف یہ نظر ڈال دیں، ان کا نکاح اسی سے کر دیا جائے۔ اب کہتے ہیں دو بہنیں آئی تھیں، کوئی کہتا ہے تین، کو میں زیادہ تر روایت دو کی ہے، دو بہنیں آئی تھیں۔ ادھر لائن میں کھڑے ہوئے لوگ، اور یہ خواتین پردے کے پیچھے ہیں، چونکہ مولا نے پردے کے پیچھے کر دیا۔ تو اب اس کے بعد کہا کہ چنو کس کو چننا چاہتے ہو، دکھا دیے چہرے، چنو کس کو چننا چاہتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور جناب شہربانوں سے علی ابن ابی طالب نے کہا کیا تم حسین سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ تو اب یہاں بھی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ مولا علی نے پوچھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ مولا علی نے اختیار دیا تو بی بی باہر نکلی اور اپنا ہاتھ امام حسین کی پشت پہ رکھ دیا۔ لہذا اس طرح دوسری بہن نے اپنا ہاتھ رکھ دیا محمد ابن ابی بکر کے اوپر، خلیفہ اول کے جو بیٹے تھے، جن کو مولا علی نے پرورش کیا تھا، جن کو مولا علی نے پالا تھا، جن کی تربیت مولا علی نے کی تھی، محمد ابن ابی بکر۔ ایک بہن کی شادی حسین ابن علی سے ہوئی اور ایک بہن کی شادی محمد ابن ابی بکر سے ہوئی۔ ہسٹری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح شادیاں ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا ویسے ہی مولا علی سے کہا جناب شہربانوں نے، میرے سرکار جنگ سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگ سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ کہا کیا خواب دیکھا تھا شہربانو؟ آج سے میں نے تیرا نام، یہ جو شہربانو نام رکھا یہ مولا علی نے رکھا ہے، ورنہ شاہ زنان نام تھا۔ مولا علی نے کہا نہیں، تمہیں شہربانو کہا جائے گا اب۔ تو شہربانو کیا خواب دیکھا تھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا جیسے رسول اسلام میرے خواب میں تشریف لائے اور انہی کے ساتھ میں حسین ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ شہربانو میں نے تجھے معین کیا ہے اپنے نواسے حسین کے لیے۔